الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سندہی عزیز ماں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقبول فرمائیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو قرآنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سبھی کے علم میں ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں اور جس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے یقیناً آپ کے علم میں ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کے دل میں ایمان کو باقی رکھا ہوا ہے تو اس وقت وہ نہایت بے چین ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بے چین ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں وہ اس کا بھی غم ہے، اور دوسری اس سے بڑی بے چینی اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ باقی جن کے اوپر حالات نہیں آ رہے ہیں ان کی زندگی ویسی ہی گزر رہی ہے جیسی پہلے گزر رہی ہے، وہی غفلت والی، وہی نمازوں کے بغیر، وہی سچ کے بغیر، وہی قرآن کی تلاوت کے بغیر، وہی ذکر کے بغیر، وہی جھوٹ کے ساتھ، وہی خیانت کے ساتھ، وہی مالی کمیوں کے ساتھ، ہر طریقے کی جس طرح کی کمیاں چل رہی تھیں اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے حالات میں قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب اگر کوئی سوال کرے، اللہ کرے کہ میری اس گفتگو کو ہم سب یہ سمجھ کر کے سنیں کہ قرآن کریم میں واقعی ایسی تاثیر ہے، اور اگر آپ اپنے دل و دماغ کی قوت کہنے والے کی باتوں کی طرف لگائیں تو یقیناً آپ کا دل اس بات کی 100% گواہی دے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ہی یہ رہنمائی اللہ نے نازل کی، قرآن میں یہ تاثیر ہے۔ ان حالات میں قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے؟ کیا یہ حالات مسلمانوں کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں؟ اور یہ والے حالات اللہ تعالیٰ لے کر کیوں آتے ہیں؟ میں الفاظ یہ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ والے حالات لے کر کیوں آتے ہیں؟ حالات آتے نہیں ہیں، حالات اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی پتا اللہ کے حکم اور اللہ کے علم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ جب ایک پتا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تو اتنے سارے حالات، اتنے زبردست جو حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا اللہ کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والے حالات لانے کے باوجود رحمان الرحیم ہے، پھر کیوں اللہ تعالیٰ یہ والے حالات ہمارے اوپر لے کر آئے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان سوالات کو حل کرنے کے لیے یہ والے حالات دور ہوں گے کیسے؟ ہم اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمارا مسئلہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سے حل نہیں ہونے والا۔ آج یہ پارٹی ہے، اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کل دوسری پارٹی آئے گی اور اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی پارٹی رہی ہو، مسلمانوں کے حالات کس حد تک بہتر ہوئے ہیں یا کس حد تک خراب ہوئے ہیں، تاریخ شاہد ہے، اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ ہمارے مسئلے کا حل صرف اور صرف قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوا ہے،
اور آج بھی اگر ہمارے مسائل کا حل اگر ہوگا تو اللہ کی طرف واپس آنے سے ہوگا، قرآنی تعلیمات کو سینے سے لگانے سے ہوگا، 100% نمازی بننے سے ہوگا، دین پر عمل کرنے سے ہوگا، دین پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا حل کسی اور بات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس موقع پر جو کرنے کے کام ہیں وہ 3 ہیں، میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کرے کہ ہماری دل کی گہرائیوں میں اترے، اور کم سے کم ہم لوگ جتنے لوگ ان باتوں کو سنیں گے، اللہ کرے ہم اور ہمارے گھرانے تو کم سے کم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، حوصلہ مت توڑو، بس حوصلہ مت بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی زبان جانتا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہ ایسے حالات کی آیتوں تک پہنچتا ہے اور اس جیسی آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان کی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف، حالات اور حادثات کا خوف، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں اور اللہ پر اس کو کامل بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک عجیب و غریب قسم کا اطمینان اور یقین اور توکل کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ توکل کی کیفیت، وہ اللہ پر بھروسے کے جذبات اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اس سال پھر غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس غزوے میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا زبردست قسم کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اس غزوے میں ہار کے بعد، ظاہری شکست کے بعد، حالانکہ مکمل طریقے پر شکست نہیں ہوئی تھی، فتح بھی ہوئی تھی، اس کے اثرات بھی ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنے علم، اللہ کے حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ظاہری طور پر تھوڑی بہت شکست جو کی گئی تھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت کے بہت سارے پہلو تھے صحابہ کرام کے، اور وہ اللہ کے علم کے مطابق وہ چیز بہتر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اس طریقے سے کروایا۔ لیکن بتانا مجھے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو صحابہ کرام کے اوپر اثرات آئے تھے، جو ان کے دل پر ایک کیفیت آئی تھی، جو جذبات آئے تھے، اس قسم کے کچھ تھوڑے بہت جو جذبات اس وقت ہمارے دلوں میں ہیں، تو قرآن کی اس آیت نے اس وقت صحابہ کرام کے دل کے ان جذبات کو دور کیا تھا اور صحابہ کرام کو ان حالات سے نکالا تھا۔ اگر ہم بھی اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طاقت سے ہم واقفیت رکھتے ہیں اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اس طرح سنیں جیسے اللہ تعالیٰ ان والے حالات میں اس طرح تسلی دے رہے ہیں، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تسلی دیتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ فرمان ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ میرے بندو، اے اہل ایمان، تم یہ والا کام کر لو، باقی اس کے بعد تم میرے اوپر معاملہ چھوڑ دو۔ ولا تہنوا، حوصلہ پست مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، لیکن ہاں ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ اپنے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، یہ ایمان تمہارا کمزور ہو گیا، اس کا لیول نیچے آ گیا، یہ ایمان جتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا اتنی مضبوطائی اس ایمان کے اندر نہیں رہی، اس کا لیول ذرا بڑھاؤ، اس کی مضبوطائی کو بڑھاؤ، اس کی قوت کو بڑھاؤ، اور ایمان کے تقاضے جو اب تک تم پورے نہیں کر رہے تھے، ان حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جگا رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر خیر امت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جو ذمہ داری دی تھی، ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں تم سے جو کوتاہی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ حالات لا کر تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھو کہ تم سے جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں، ان کوتاہیوں کو کس طریقے پر پورا کرنا ہے، ان کوتاہیوں کو کس طریقے سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ظاہری طور پر جو شکست اللہ رب العزت نے دلوائی تھی مسلمانوں کو، قرآن نے اس کے جو مقاصد بیان کیے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس کو پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو حاکم بناتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محکوم بناتے ہیں، اللہ کی مصلحت ہے۔ ابھی ہمارے لمبا دور گزرا ہے، 1200 ساڑھے 1200 سال تاریخ گزری ہے،
خلافت عثمانیہ مغلیہ سلطنت کا جو خاتمہ ہوا 150-200 سال پہلے خاتمہ ہوا ہے، اس سے پہلے ہماری حکومتیں ملکوں کے اوپر، دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر ہم نے ایک حکومت کی، لیکن ضروری تھا اگر آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں مسلمان بادشاہوں کی اور مسلمانوں کے اس وقت کے حالات کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ حکومت کی باغ دوڑ نہ لیتے تو ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتے۔ اگر ایک قوم کے پاس مستقل طریقے پر حکومت رہتی ہے تو اس کے دماغ میں فرعونیت آ جاتی ہے، اس کی زبان خدائی زبان ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے خدائی جملے ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل حاکم بادشاہ میں ہوں، جب میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں آنن فانن لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارا، اور اتارے اس لیے تاکہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی تھی، ہم سے حکومتیں کیوں لی گئیں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جب تم اس مقام پر پھر واپس آ جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں میں پھر دوبارہ وہی حالات، وہی برکتیں، وہی سارے کے سارے وعدے، وہی اللہ رب العزت کی طرف سے نصرتیں جو برستی ہیں، وہ سارے کے سارے حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرو، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تب اللہ رب العزت کی طرف سے وعدے پورے ہونے شروع ہوں گے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان نہایت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے شرکیہ باتیں ان کے دماغ کے اندر بھری جا رہی ہیں، اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب توحید کمزور پڑے گی اور انسان کے دل کے اندر شرکیہ باتیں جنم دینے لگیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کا رشتہ کمزور ہونے لگے گا، اور جب انسان کے رشتے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت اور انسان کے رشتے میں، مسلمانوں کے رشتے میں کمزوریاں آئیں گی تو مسلمانوں کے اوپر اس قسم کے حالات ضرور آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس بات پر 100% آئیں کہ صرف اللہ ہی میں طاقت ہے، صرف اللہ ہی کرتے ہیں جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حالت نہیں بدل سکتا ہماری، اللہ کے علاوہ کوئی عزتوں کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے رزق کو نہیں باندھ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے رزق کو نہیں روک سکتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو توحید کے تقاضے ہیں، یہ جو توحید کی باتیں ہیں، یہ سارا کا سارا ہمارے دلوں کے اندر کامل 100% یقین ہونا چاہیے۔ اور ہمارے اخلاق جتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری سڑکوں کے حالات دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ مسجدوں کے قریب کی جگہوں کو دیکھ لیجئے کہ مسجدوں کے قریب کے راستوں کو ہم مسلمان مسجد کے دروازوں کو کتنا تنگ کر دیتے ہیں اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے، ہم مسلمان خود کر رہے ہیں۔ مسجد کے دروازوں کے اوپر کوڑا ڈال دیتے ہیں، ہم مسلمان خود کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہو گئے۔ کسی سے ذرا بات تو کر کے دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کی جو عام گفتگو ہے کہ جب دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں تو 5-10 گالیوں کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی، نہ شروع ہوتی ہے نہ مکمل ہوتی۔ فضول وقت برباد کرنا، راتوں کو جاگنا، اس سے بڑھ کر اس مختصر سے وقت میں کیا کیا بیان کروں کہ آج ہماری قوم، جس قوم میں شراب بالکل حرام ہے، شراب پینے والے پہ لعنت، پلانے والے پہ لعنت، لا کر دینے والے پر لعنت، نچوڑنے والے پر، ہر قسم کا اگر کسی کا شراب سے تعلق ہو، اس پر جس کے نبی نے لعنت برسائی ہو، آج ہماری قوم کی اکثریت شراب پی رہی۔ آج اکثر وہ لوگ کہ جو شراب پیتے ہیں اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہو رہی ہے، اور ہمارے علاقے کی ایک بڑی تعداد شرابی بنتی جا رہی ہے، اور اس طرف ہماری توجہ جا ہی نہیں پا رہی۔ ہمارے اندر زنا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے علاقے کے اندر بھی اور بہت سے علاقوں کے اندر بھی پانی کی جو کمی آ رہی تھی، ایک حدیث اچانک نگاہ سے گزری اور سمجھ میں فوراً بات آئی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہوگا تو اللہ تعالیٰ پانی کی سطح زمین کے اندر نیچی کر دیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ پھر اچانک فوراً میرے ذہن کے اندر خیال آیا، انہی دنوں کے اندر جب یہ بات چل رہی تھی کہ ایک ملک کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ اس ملک کے ایک شہر میں باقاعدہ سرکار نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک کے فلاں شہر میں پانی زمین کے اندر سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد سرچ کیا، میں نے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ملک اور اس کا وہ شہر دنیا میں نمبر 1 آتا ہے زنا کرنے میں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا، نبی نے جو فرمایا تھا
کہ جس قوم میں زنا عام ہوگا اللہ تعالیٰ پانی کی سطح زمین سے کم کر دیں گے. ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ظاہری وجہ تو ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب سے جوڑا ہے, لیکن اصل وجہ جو اس کی وہ ہے وہ زنا ہے. جب زنا چھوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ پانی کا لیول بڑھا دیں گے. کیسے بڑھائیں گے وہ اللہ جانتا ہے. انہیں اپنی دنیا کی بادشاہت چلانی, دنیا کا نظام چلانا ہم سے اور آپ سے سب سے زیادہ بہت اچھے طریقے پر آتا ہے, لیکن اصل وجہ یہ. تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے دلوں کے اندر سے بزدلی کے جو جذبات ہیں یہ ختم کرو. موت انسان کو صرف ایک مرتبہ نہیں ہے, اور ہمارا قرآن کہتا ہے اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ کر کے ہمیں بھیجا ہے, ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی موت کے ڈر سے چھپ جاؤ گے تو موت تمہیں جب آئے گی تو وہاں پر بھی پالے. ابھی پیچھے دنوں میں واقعہ ہوا ہے, وہ جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے, کروڑوں روپے اپنے پیسے کے اوپر خرچ کر کے انسان پہنچتا ہے اور اس جگہ پہنچتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کی موت کو متعین کر رکھا تھا, اور ملک الموت وہاں پہنچتے ہیں اور چونکہ ان کی جگہ وہی متعین تھی اللہ تعالیٰ وہاں پر سے انہیں اپنے پاس بلا لیتے. تو جہاں جس کی موت ہوتی ہے اس انسان نے سوچا ہوگا کہ جو میں کروڑوں روپے خرچ کر کے جا رہا ہوں یہ میں گھومنے نہیں جا رہا ہوں, سیر تفریح کرنے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ میں اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں. تو میرے عزیزوں قابل احترام بزرگوں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی سانس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متعین کر دیے اتنے ہی سانس ہم زمین کے اندر لیں گے, اس سے زیادہ نہ ایک سانس ہوگا نہ اس سے کم ایک سانس ہوگا. تو پھر اگر یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں تو ان حالات کے اندر ہمارے دل کے اندر اگر بزدلی اور مایوسی آتی ہے تو ایمانی کمزوری کا نتیجہ ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں, دلوں سے خوف کو بزدلی کو بالکل نکال پھینکیں. ہمارے دلوں کے اندر اگر خوف ہو تو صرف ایک اللہ کا خوف ہو, اگر ڈر ہو تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہو. اگر ہمارے دماغ کے اوپر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہو اور بندوق کے بعد اس وقت بھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اس وقت موت و زندگی کا یہ شخص مالک ہے, تو مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمیں ایسے وقت میں کہ جب ہمیں دکھ رہا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا اور ہماری زندگی گئی, اس وقت بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو کوئی کتنے بھی جتن کر لے, سارا آسمان و زمین بھی ہمارے مخالف ہو جائے, ہماری موت نہیں آ سکتی. اور سارا آسمان و زمین موافق ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری موت لکھ دی تو سارے لوگ مل کر کے بھی ہمارے ایک سانس کے اندر ہماری زندگی کے ایک سانس نہیں بڑھا سکتے. اس لیے جب تک رہنا ہے, جب تک زندہ رہنا ہے تو شان و شوکت کے ساتھ رہنا ہے, اسلامی شعائر کے ساتھ رہنا ہے, اللہ رب العزت کے دین کی عظمت کو سنبھالے ہوئے رہنا ہے. اور جب دنیا سے جانا ہے تو اسی عزت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ جانا ہے. بزدلی کے جذبات اپنے دل کے اندر لے کر کے نہیں جانا انشاءاللہ. یہ ایک مسلمان ایسی زندگی نہیں گزار سکتا, نہ ایسی بزدلانہ موت مر سکتا ہے. اس موقع پر میں آپ کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سناؤں, جو انہوں نے جنگ آزادی, جو اصل جنگ آزادی شروع ہوئی تھی, کبھی اللہ رب العزت موقع دے تو میں اس موضوع کو بھی بیان کروں. اس سے 100 سال پہلے اصل جو جنگ آزادی شروع کی تھی وہ ٹیپو سلطان اور ان کے والد رحمہم اللہ نے کی تھی. تو جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو ان کا مشہور مقولہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو انگریز نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے, یعنی اب ہمارے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ ہے نہیں. اتنے جانباز, اتنے دلیر یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. تو ان کا مقولہ یہ تھا, ایک مسلمان کا مقولہ یہ تھا کہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر یہ ہے, یعنی میں انگریز کی غلامی قبول کروں اور ذلت کی زندگی جیوں, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لڑوں گا, جام شہادت نوش کروں گا اور شیر کی زندگی جی کر کے ایک دن میں اپنی زندگی ختم کروں. چنانچہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو ہم مسلمانوں کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جب تک رہیں گے اسلامی شعائر کے ساتھ رہیں گے, عزت کے ساتھ رہیں گے, اسلامی علامتوں کو, اسلامی چیزوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑنے والے. اور جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے اوپر جینا, اسلام کے اوپر مرنا, یہ ہر مسلمان کی تمنا اور اس کے دل کے جذبات یہی ہونے چاہیے. نمبر 1 کام تو یہ کہ اپنے دلوں سے بزدلی کے جذبات اور خوف کے جذبات بالکل نکال دیں. ایسے حالات مسلمانوں پر ہر زمانے میں آئے ہیں اور وہ ہماری خود کی کمزوریوں کی وجہ سے آئے ہیں. دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے اور ہر طرح کے ذریعے کا استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دلوں کے اندر غلط قسم کے جذبات
بھرے جا رہے ہیں، غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، فلمیں لائی جا رہی ہیں کہ ایک قوم کے خلاف ان کے دل کے اندر غلط قسم کے جذبات مشتعل ہو جائیں، بھڑک جائیں۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ ایسے حالات کے اندر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ابھی کرونا کے زمانے کے اندر 2 سال پہلے کا جو واقعہ ہے کہ جب ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے یہ کیا کہ جب بہت سارے لوگ اپنے مردوں کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کندھے دیے، انہوں نے بہت سارے کام کیے، گھر گھر کھانے پہنچائے، انہوں نے گھر گھر کی خدمتیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، انہوں نے کھانے پہنچائے، دوائیاں پہنچائیں، ضرورتیں پوری کی۔ تو اس کے بعد بہت سارے بڑے غیر مسلم ذمہ داران یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں جیسا سوچتے تھے مسلمان ایسے نہیں نکلے، بلکہ مسلمانوں کو سمجھنے میں ہم سے چوک ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، اور آج ان کے اس عمل سے ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر ہم کتنی بھی تقریریں کر لیں کہ ہم مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم خونی نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمارے قرآن کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر غیر مسلموں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، اگر وہ بیوائیں ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، غیر مسلموں کے یتیموں کی، مسکینوں کی خدمت کرنا، ان کے ہر طریقے پر مدد و تعاون کرنا، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ چیخ چیخ کر چلاتے رہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو پھر ہمارے چیخنے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس وقت ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے بہت لمبے زمانے سے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم نے ان سے کبھی بھی تعلقات نہیں بنائے۔ وہ لوگ یہ کہتے رہے، ان کو لوگ سمجھاتے رہے کہ مسجدوں کے اندر فلاں ٹریننگ دی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اس دکاندار سے جس سے 40 سال سے ہمارا لین دین چلا آ رہا ہے اور بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، اور ہمارے گلی میں پڑوس میں وہ لوگ کہ جن سے ہمارا بہت اچھی سلام دعا ہے، حالانکہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے کبھی ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کبھی مسجد میں چلیں اور آپ چل کر کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں نماز کس طریقے پر ہوتی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں کونے کے اندر اور آپ پوری اذان سے لے کر کے اذان کے وقت جائیں، کسی بھی وقت آئیں، ہمیں پہلے سے نہ بتائیں، کسی بھی دن آپ ہماری مسجد کے اندر آئیں، آپ فلاں مقام کے اوپر بیٹھیں، اذان سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، دعا کے بعد نکلنے تک آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے مسجد کے اندر، مسلمان نماز کس طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے عمل سے دوسروں کے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جہاں جس حد تک لوگوں نے دور کرنے کی کوشش کی اس حد تک اس کے غیر معمولی فائدے انہوں نے حاصل کیے۔ آج ہماری قوم کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو دکھائیں کہ اسلام یہ ہے۔ کون پڑھے گا ہمارے قرآن کو آ کر؟ قرآن تو ہم بھی نہیں پڑھتے، قرآن تو ہماری اکثریت قرآن کی زبان سے واقف نہیں ہے، احادیث ہماری اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی واقف نہیں ہے، دین سے تو ہماری اکثریت خود واقفیت نہیں رکھتی، وہ لوگ کیا پڑھیں گے ہمارے دین کو؟ وہ تو مجھے اور آپ کو پڑھتے ہیں، وہ تو میرے اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا عمل ہے، یہ اسلام ہے۔ مجھے اس موقع پر اپنے شیخ اول حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ سنبل کے حضرت رہنے والے تھے، ایک موقع پر حضرت نے بیان میں واقعہ سنایا کہ سنبل میں ایک صاحب کی شادی ہوئی تھی غیر مذہب کے اندر، تو ان خاتون نے ایک مرتبہ، حضرت مشہور ہستی تھے اپنے علاقے کی، پورے علاقے کی، تو اس خاتون نے ایک موقع پر ہمارے حضرت کو فون کیا اور یہ کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں نے کوئی، معاف کیجئے گا مولانا صاحب، کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ حضرت نے کہا کہ آپ جیسے ایک آدھ مجھے مثال دے، بات لمبی ہے میں مختصر سناؤں گا، ہم لوگوں کے لیے کتنی شرم کی بات ہے اور آپ کو سن کر کے سمجھ میں آئے گا بالکل حقیقت بات۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، جس گھر سے، جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں، کہ جب عورت کبھی ناپاک ہوتی ہے، صبح کے وقت میں اسے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو صبح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے ہم مرد بھی اور عورت بھی دونوں غسل کر لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہم نے سورج نکلنے سے پہلے غسل نہیں کیا، پاکی حاصل نہیں کی، تو ہمارے گھر کے اندر لکشمی نہیں آئے گی، یعنی خیر و برکت نہیں آئے گی، کسی بھی قسم کی آج برکت نہیں ہوگی، سارا دن برباد ہو جائے گا۔ اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ کے ہاں جب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ کے علاقے کی مسلمان عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج، سارا کھانا پکانا 11-12 بجے تک ناپاکی کی حالت میں کر لیتی ہیں، اس کے بعد جا کر کے مرد اور عورتوں کو پھر موقع آتا ہے پھر جا کر کے نہاتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ حال نہیں بنتا جا رہا ہے؟ کتنا حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ اس عورت کی یہ بات سن کر فرمانے لگے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات بہت نارمل بہت عام ہوتی جا رہی ہے. فرمانے لگے کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ سچی بات کی میں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سچ بولنے کا حکم ہے, سچ بولتا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شراب پینی حرام ہے, شراب تو ہمارے نوجوان پی رہے ہیں, ہماری اولادیں ہی تو پی رہی ہیں. ہم کہتے ہیں زنا ہمارے یہاں حرام ہے, کیا ہمارے نوجوان فحاشی کے اڈوں کے اوپر جتنے اور ہیں اتنے کیا ہمارے نوجوان نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں سود حرام ہے, لیکن عملی اعتبار سے کیا ہماری بہت بڑی تعداد سود لینے کے اندر ملوث نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں گالی بکنا اسلام کے اندر حرام ہے, لیکن جب کسی غیر مسلم ہمیں بات کرتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا وہ 10 گالیاں ہمارے منہ سے نہیں سنتا؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں بہت صفائی ہے, لیکن ہمارے ذرا علاقے کے اندر کوئی ہماری گلی کا آ کر کے گلی میں چکر لگا کر کے جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا عمل, ہمارا قول اور ہمارا عمل ایک ہے؟ اسلام کتابوں کے اندر رہ گیا, اسلام صرف قرآن کے اندر رہ گیا, اسلام صرف ممبروں سے کہنے کے لیے رہ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت فجر کی نماز رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری کتنی بڑی تعداد, کتنی فیصد آپ نکالیں گے کہ ہماری نمازی ہے, اور کتنی بڑی تعداد 95%, 97% ہماری تعداد ایسی ہے جو اللہ کے حکموں کو سر عام رونتے ہیں کہ نماز کا حکم ہے, کوئی بات نہیں, ہمیں تو ہفتے میں صرف 1 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے, فجر کی ہم تو نہیں پڑھیں گے. گانے سننا اسلام میں حرام ہے. کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں, میں کہہ نہیں رہا نہیں سنتے. آج کل تو اکثریت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں تو وہ تو شاید بہت سارے ہمارے گھر کے بچوں کو یہ بھی نہ معلوم ہے کہ اسلام میں حرام ہے, فوٹوگرافی اسلام میں حرام ہے, ٹی وی رکھنا حرام ہے. وہ تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر حرام ہوتا, اگر یہ گناہ کا کام ہوتا, میرے ابا گھر کے اندر لا کر کے کیوں رکھتے؟ جب گھر میں جو چیز رکھی ہوئی ہے میں اپنے اماں ابا کو روز پابندی سے دیکھتا ہوں, وہ سیریل دیکھتے ہیں. اگر اسلام میں ننگی تصویر دیکھنی حرام ہوتی تو میرے ماں باپ غلط کام تو نہیں کرتے. اپنی اولاد کو بگاڑنے والے ہم ہیں. اسلام کو دھکے دے کر ہم نے اپنے گھروں سے نکالا ہے, اور آج بھی نکالنا ہے. صرف ٹوٹے پھوٹے چند رسم و رواج رہ گئے ہمارے گھروں کے اندر اسلام کے. باقی اسلام کی جو حقیقت تھی, اسلام کی جو روح تھی, دھکے مار مار کر ہم نے اسلام کو اپنے گھروں سے نکال دیا. آج اسلام کے موضوع پر کیا ہمارے گھر میں بات ہوتی ہے؟ گانے سننے کے لیے وقت ہے, فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے, بچوں کو گھمانے لے جانے کے لیے وقت ہے, اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے, دوستوں سے ملنے کے لیے وقت ہے, ایک چیز کے لیے وقت ہے. اگر کسی کو جانور پالنے کا شوق ہے تو وہ انسان اس جانور کے اوپر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا رہا ہے. دوستوں سے فضول باتیں کرنے میں, صرف خیریت معلوم کرنے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا رہا ہے. کسی کو جسمانی ورزش کا شوق ہے, وہ دن میں 3 گھنٹے, ٹھیک ہے, جو چیزیں شریعت نے جائز رکھی ہیں وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنے کے کام ہے, لیکن اسلام کے لیے کتنا وقت ہم لگا رہے ہیں؟ گھر میں دینی موضوعات پر کتنی بات ہو رہی ہے؟ ایسے زبردست قسم کے حالات مسلمانوں پر آئے ہوئے ہیں, کتنے مسلمان بے گھر ہو گئے. ہم نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے کیا اللہ سے دعا کی؟ صرف سڑکوں کے اوپر بات کرنے سے یہ حالات بدل جائیں گے؟ یا اس وجہ سے بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی کیفیت نہیں آ رہی ہے کہ ابھی تو ان لوگوں کے ہوئے, ہمارے تو نہیں ہوئے؟ پھر مجھے کہنے کی اجازت دیں پھر کہ اس وقت ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے, ہمارے سینے کے اندر دل ہے, یہ پتھر کی سل ہے. مسلمان, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ انسانیت کا غم, جانور کو اگر تکلیف ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ایسی تربیت کی تھی کہ جانور کو اگر تکلیف ہو یہ مسلمان تڑپ جائے. آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمان بے گھر ہو رہا ہے. ہمارے گھر میں تو چونکہ حالات ٹھیک ہے, ہم کیوں فکر کریں؟ کم سے کم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پر آئیں, کم سے کم یہ تو ہوتا کہ ہم نے 1 پارہ پڑھا ہوتا اور دعا کی ہوتی, کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہوتی, دعا کی ہوتی. کم سے کم اب یہ حالات دیکھ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کا اور اپنے جسم کے وجود کو کٹتے ہوئے, سسکتے ہوئے دیکھ کر اب تو کم سے کم اللہ سے عہد کر لیا ہوتا کہ اللہ اب تک جتنی غلطیاں ہونی تھی ہو گئی, اے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں, آج سے میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, آج سے میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا, اور ان کی جو گانے کی عادت ہے آج سے میں اس کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کروں گا. اے اللہ آج سے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے اپنے گھر میں تعلیم کا نظام لے کر کے آؤں گا, آج سے میرے گھر کے اندر قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا نظام ہوگا. کتنے نظم ہم اپنے گھروں کے اندر لے کر کے آ گئے جو غیر اسلامی تھے. یہ جو اسلامی نظم ہے جن کو بار بار کہا جاتا ہے, ساری زندگی گزر گئی ہوگی آپ کو سنتے سنتے, نماز 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 نماز, بچپن سے جوان ہو گئے, جوان سے بوڑھے ہو گئے, لیکن آج تک 100%. کیا یہ ایسا مشکل کام ہے کہ ہمارے گھر کے 100% لوگ نمازی نہیں بن سکتے؟ لیکن چونکہ دین کا مسئلہ ایسا ہے, اللہ کے حکم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. مجھے آج کہنے کی اجازت ہے,
اگر کسی گھر کا کوئی بچہ اگر گھر کے رسم و رواج کو توڑتا ہے، اگر برادری کے اصول کو توڑتا ہے، تو وہی باپ کہ اگر اس سے کوئی یہ سوال کرے آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، وہ کہتے ہیں بالغ ہو گئے، اب ہم سمجھاتے ہیں ہماری نہیں مانتے، وہی باپ جو یہ کہتا ہے میرے اندر اب طاقت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر اس کے خاندان کا کوئی رسم و رواج وہی اولاد توڑ دے، برادری کا کوئی اصول توڑ دے، تو پھر اس باپ کے اندر دیکھو کہاں سے طاقت آ جاتی، وہ جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ بول چال بند کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو بیچاری نماز ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے ہم کہ اپنے بچے سے بول چال بند کریں؟ اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو لالچ دیں یا محبت سے لانے کی کوشش کریں؟ اور اگر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے جھوٹی شان و شوکت کے لیے، باپ کبھی اپنے بیٹے کے پیروں کے اندر اپنی ٹوپی بھی رکھ دے گا، یہ بھی کہہ دے گا بیٹا میری عزت تیرے حوالے۔ لیکن نماز کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا اللہ کے واسطے ہمارے اوپر رحم کرو، ہم قیامت کے دن بے نمازی کا باپ بن کر کے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے، بیٹا رحم کرو، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، تم نمازی بن جاؤ۔ میرے عزیز و قابل احترام، بہت خطرناک حالات ہیں، اگر سمجھے تو بہت خطرناک حالات ہیں۔ ان قوموں پر جن پر عذاب آیا تھا، ان کے جو اس وقت حالات تھے، وہ جن مزوں کے اندر مگن تھے اور مست تھے، مجھے کہنے کی اجازت دیں آج ہم سب کے بالکل وہی حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنی بدترین اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہوئی ہے، حالات آئے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے منکرات کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے گانے بجانوں کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو چھڑوائیں، اپنے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کا ماحول بنائیں، 100% عہد کریں کہ آج سے میں اور میرے گھر کا ہر بندہ، میرے گھر کا ہر بچہ اور بچی، میرے گھر کی تمام خواتین، میں انہیں سمجھاؤں گا، میں انہیں پیار محبت سے لانے کی کوشش کروں گا، ضرورت پڑے گی میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں باپ ہوں، دادا ہوں، اللہ کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں نے جھوٹی شان و شوکت کے لیے بہت اپنی جھولیاں پھیلائی ہیں، آج اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا، اللہ کے لیے نمازی بن جاؤ، اللہ کے لیے نمازی بن جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ دعاؤں کا اہتمام۔ میں اس کو جان بوجھ کر تیسرے نمبر پر بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم میں کی اکثریت کا یہ حال ہے، کچھ نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، گانے برابر سنتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، صرف واٹس ایپ کے اوپر میسج شیئر کرتے رہیں گے، آگے بڑھاتے جاؤ کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو۔ میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، ساری زندگی اس طرح کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ پہلے وہ اسباب، وہ کمزوریاں جو ہمارے دل کے اندر ہیں، جو کمزوریاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں، ان کمزوریوں کو روکنا پڑے گا، پہلے پرہیز کرنا پڑے گا، اس کے بعد دعائیں کریں گے، تب اللہ رب العزت کی دعائیں قبول ہوں گی۔ نہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دیں، آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں، آپ حسب اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھ لیں، اور حالات نہ بدلیں، نمازیں پڑھنی شروع نہ کریں، گانے سننا نہ چھوڑیں، کھلے عام جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر منکرات پائے جا رہے ہیں اسی طرح ہوتے رہیں، کچھ نہیں فرق پڑنے والا، پھر کچھ نہیں فرق پڑنے والا۔ یہ دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً قبول ہوں گی، 100% قبول ہوں گی، لیکن ان دعاؤں سے پہلے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے، اپنے دلوں سے بزدلی کے جذبات، دل توڑنے کے جذبات، یہ سارے کے سارے جذبات نکال دیجئے، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ کہ کم سے کم میری حد تک، میں اس زمین سے، میری حد تک، میری ذات سے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، کچھ تو کمی آئے گی، مکھی کے سر کے برابر کمی آئے گی تو صحیح۔ میں اپنا آج سے عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں گا، انشاءاللہ میں اپنے گھر والوں پر جان توڑ محنت کروں گا، روز محنت کروں گا، آخری دن تک محنت کروں گا، آخری سانس تک محنت کروں گا، مرتے وقت وصیت کر کے جاؤں گا کہ بیٹا اب تک تو تم نماز نہیں پڑھ سکے، لیکن میری یہی وصیت ہے، یہی ارمان ہے، یہی شوق ہے، یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، بیٹا تم نمازی بننا۔ اگر ہم اس طریقے پر دین کے لیے سوچنے لگیں گے تو اللہ رب العزت ان حالات کو اس طرح سے دور فرما دیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم لوگ دین پر نہیں آئیں گے یہ حالات نہیں بدلنے والے، اس سے زیادہ بدترین حالات ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو باتیں کہی گئیں اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔